جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، سورہ آل عمران اس کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ یہ آیت اکثر و بیشتر پڑھی بھی جاتی ہے اور آسان بھی ہے، یاد کرنے میں بھی جو ہے مشکل نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑا میسج ہے امت مسلمہ کے لیے۔ یہ جو امت مسلمہ ہے اس کو امت محمدیہ بھی کہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی امتیں آئی ہیں یہ امت ان سب میں سے مختلف ہے، اور اگر اعزازات کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اعزازات جو ہے اس امت کو حاصل ہوئے۔ ایک تو ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہمارے طرف جو نبی مبعوث کیے گئے ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، انبیاء کرام کے امام ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور آپ کی جو امت ہے ساری امتوں سے بڑی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان معجزوں سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج میں بھی لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ تو بہت سی چیزیں جو اس امت کو ملی ہیں اس پہ ہمیں سب کو خوش ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن مجید میں ہمارے لیے ہدایات ہیں نا اس کو فالو کیا جائے۔ عزیز طلبہ، میری ایک بات سن لیں ذرا غور سے۔ میتھ کا بھی فارمولہ یہی بنتا ہے، دنیا میں بھی یہی کلیہ آزمایا جاتا ہے کہ جس کو زیادہ عزت دی جائے، جس کو زیادہ پذیرائی دی جائے، جس کو زیادہ سرداری دی جائے، اس پہ اسی قدر جو ہے ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ اس چیز پہ تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس دین کی تعلیمات ہیں، لیکن اس کو بھول جاتے ہیں کہ اتنی چیزیں ملنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا رہ جاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے جو انبیاء کرام آتے رہے ہیں نا وہ ہر علاقے میں ورک کرتے تھے، ان کو اسائنمنٹس دی جاتی تھی، وہ ہر وقت موومنٹ میں رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس حوالے سے اب نبی کسی نے نہیں آنا، تو جو نبیوں کا کام ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعزاز ہے لیکن ذمہ داری نبیوں جیسی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء کرام ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اس لیے اس سورہ میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ لیں، اور یہ جو اسائنمنٹ ہے نا عزیز طلبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شروع ہوئی ہے، قیامت تک جانی ہے، یہ آپ کو بتاؤں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ قَوْلٌ ممن دعا الی اللہ،
اس سے بڑھ کر کس بندے کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ تو یہ اللہ نے ہمیں اعزاز بھی دیا ہے کہ ہر وہ بندہ ٹاپر ہوگا جو میری طرف لوگوں کو دعوت دے گا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر ایک بات بھی تمہیں مل جاتی ہے تو تم اس کو بھی آگے بھیجو، ایک بات بھی اگر ملتی ہے تو آگے بھیجو۔ مفسرین محدثین نے یہ کہا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے، اس کو سمجھا جائے، تو اس پہ غور کر کے اسی حدیث کو آگے پہنچانا کم از کم ایک بندے پر لازم ہے۔ ہم لوگ خود سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سننے کے بعد بتانا ضروری ہے، وگرنہ ہم مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ہم نے سنی ہے اور ہم اس کو پی گئے ہیں، ہم نے اس کو آگے منتقل نہیں کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک پورا گروہ ہونا چاہیے، پورا نیٹ ورک ہونا چاہیے، پورا سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ بندے ہونے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں، کریا کریا جائیں، شہر شہر جائیں، ملک ملک جائیں، اور اللہ کی بابا جو ہے باتیں آگے بتاتے جائیں۔ تو یہ ایک اعزاز بھی ہے اور ایک جو ہے وہ ذمہ داری بھی ہے۔ عزیز طلبہ، آن ریکارڈ بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو قومیں آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کا صفایا کر دیتے ہیں، اور جو قومیں اس میں دلچسپی نہیں لیتی پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ دعائیں کرتے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے بڑا اہم سا، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک بستی کو عذاب دے دیا جائے، ایک بستی کو فنا کر دیا جائے، ایک بستی کو ملیا بیٹ کر دیا جائے۔ فرشتوں کو آرڈر ہو گیا، فرشتے آتے ہیں اس بستی کو ختم کرنے کے لیے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکتے ہوئے بھی گناہ نہیں کیا، اللہ کی یاد سے پیچھے نہیں ہٹا، بڑا وہ پرہیزگار اور پڑھنے والا۔ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہمیں عذاب کے بارے میں حکم ہوا ہے، یہ بندہ بھی بیچ میں آ جائے گا، یہ تو خود تو بہت ہی زیادہ کر رہا ہے، اچھے کام پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ تو دوبارہ سے اللہ کے پاس لے چلے جاتے ہیں فرشتے اور عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، آپ نے جس بستی کے حوالے سے حکم دیا اس بستی میں تو یہ بندہ رہتا ہے جو بہت آپ کے حوالے سے عبادات میں مشغول رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وہ بندہ ایسا ہے جو خود تو اچھے کام کرتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا، لیکن اس نے یہ بات آگے منتقل نہیں کی، وہ لوگوں کو نہیں اس نے سمجھایا، بلکہ وہ خود لگا رہا۔ اب تم اس طرح کرو، اس کو عذاب میں پہلے لے کر آؤ، بعد میں دوسروں کو عذاب دینا، کہ اس نے یہ مجرمانہ غفلت کی ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو الگ کر کے پڑھتے رہنا، وظائف کرتے رہنا، عبادت کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے کہ الگ رہ کر تم باتیں کرو، تم معاشرے کا حصہ بنو۔ اور اصل نیکی عزیز طلبہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو معاشرتی برائیوں سے بچتے ہوئے لوگوں کو
ہدایت کی بات کریں، لوگوں کو بتائیں، وگرنہ آپ کے اکیلے اس طرح تسبیحات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ اس کی مثال عزیز طلبہ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے تھے، والد کی طرف سے یتیم، ماں کی طرف سے یتیم، اور فائنانشلی بھی کوئی صورتحال نہیں تھی، نارمل لیونگ تھی۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ اٹھو اور جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اکیلے آپ چلیں، اکیلے، وہاں یہ نہیں سوچا گیا کہ میں اکیلا کیا کروں گا، مجھے کون پوچھے گا، میں تو یتیم ہوں اور میرے تو معاملات خود اپنے اتنے زبردست نہیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور محنت شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سے سب سے پہلے، اسی طرح حضرت علی بچوں میں سے پہلے، حضرت خدیجہ آپ کو پتہ مسلمان ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیے سے دیا جلایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تو 1,20,30,000 صحابہ کرام ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد فتوحات بھی بنی، ایک بندے نے اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، ہر کام اللہ کا لاجیکلی ہوتا ہے، وہاں منطق ہونے ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے از خود نہیں کچھ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے، کروانا۔ ہمارے ہاں دعائیں بھی اس طرح کی مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ تو کر دے، یا اللہ تو دے دے، یا اللہ تو ایسے کر دے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ اللہ کہتا ہے خود کرو، میں تمہیں برکت دے دوں گا۔ نبیوں سے بھی کروایا گیا ہے، بزرگوں سے بھی کروایا گیا، کام خود ہی کہتا ہے اللہ کرنے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم 20 ہو گئے نا، 20، تو تم نے جہاد کرنا تو میں 200 پر تمہیں بھاری کر دوں گا، اتنا میں کر دوں گا، لیکن لڑنا تم نے ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 313 تھے نا، لیکن اللہ نے کہا آگے لگو نا ذرا، چلو جہاد پہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نشاندار فرشتے بھیجے جنہوں نے نا کفار کو طے کیا، لیکن پہلے ادھر صحابہ کو کہا کہ آؤ نا ذرا۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ بندے سے کام لینا چاہتا ہے۔ کام کیوں لینا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، ہر نبی نے کام کیا، اور انعام بھی اسی چیز کا ملنا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر ورک کیا ہے، تیری خاطر ہم جو ہے وہ دربدر ہوئے ہیں، مائیگریٹ ہوئے ہیں، اور ہم پر مظالم بھی ڈائے گئے، لیکن ہم لگے رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے، اور یہی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جو میرا دعوے دار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری بات بھی مانے۔ گھر بیٹھے بیٹھے کہہ دینا کہ میں بڑی محبتیں کرتا ہوں، یا اللہ تو ہی تو ہے، لیکن جب وقت آئے تو تم سوئے ہوئے رہو، تو یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ جو دین کی شان ہے، دین کی شان میں آپ کو بتاؤں، ہمہ وقت جو ہے اللہ کی راہ میں چلتے رہنا اصل یہ حکم۔ اور عزیز طلبہ دیکھیں، آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے نا، اچھی خبر، تو آپ بھاگ کر دوسرے کو بتاتے ہیں یہ بڑی اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، بتاتے ہیں آپ لوگ۔ عزیز طلبہ، جو ہمیں اللہ نے دین دیا ہے نا، کائنات میں اس سے اچھی خبر کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے خوبصورت خبر کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ جو مسلمانی ہے، یہ انعام ہے نا، تو اب کیا ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں؟ جس طرح ہم دوسری خوشخبریاں لوگوں تک پہنچاتے ہیں نا، ہمیں یہ خوشخبری بھی پہنچانی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، لوگوں اٹھو، یہ چیز ہمیں ملی ہے، تم بھی قبول کرو۔ تو یہ آگے چلانا بڑا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، آخر میں یہ بات سنیں، قرآن مجید 30واں پارہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ خسارے سے نکل جائیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، حق بات کی تاکید کی ہے، صبر کی نصیحت کی ہے۔ 4 چیزیں ہیں دین اسلام میں جو ہر بندے پہ کمپلسری ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ بندہ خسارے سے، عزیز طلبہ، نہیں نکل سکتا خسارے سے۔ 4 چیزوں کا ذہن میں رکھیں۔ ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کافی ہیں، بس ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہو گئے ہیں، ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، غلط ہے، فیل ہیں۔ اگر آپ ایمان کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں تو آپ کا ایک اچھا سٹیپ ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نامکمل رہیں گے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرنا، تاکید کرنا۔ اچھی چیز کیا ہے، اعلیٰ چیز کیا ہے، کامیابی کس میں ہے، یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ان چیزوں میں جو غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ اس کا اجر دے گا۔ عزیز طلبہ، صبر کا جو متبادل ہے نا، جس کو بدلہ کہتے ہیں، اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اب ایک بندہ صبر ہی نہیں کرے گا، اس کو جنت کہاں سے ملنی، بتائیں؟ تو صبر میں جنت رکھی گئی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود دین سیکھیں، دین میں سنجیدگی اختیار کریں، اور ہمارا ہر سٹیپ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ مزید برآں ہمیں جو چیز ہم نے سیکھی ہے نا، اس کو آگے منتقل کرنے میں مضطرب رہیں۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ خوشبو کا کام کرتا ہے نا، عطریات کا کام کرتا ہے، اس کے پاس آپ بیٹھ جائیں گے تو اس میں سے خوشبو آئے گی۔ اسی طرح وہ جہاں پر جائے گا وہاں پر بھی خوشبو پھیلائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو دین کی تعلیمات ہے نا، دین کی تعلیمات، یہ اس خوشبو سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ جو بندہ دین کی خود تعلیم لے لے گا نا، اور بعد میں اس تعلیم کو آگے منتقل کرے گا نا، تو پھر وہ ہر جگہ مہک اٹھے گی، ہر جگہ پاکیزہ بن جائے گی، کیونکہ سب سے اچھا کام کائنات میں اللہ کے دین کو آگے منتقل کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، مناسب بھی ہو سکتا ہے، اور اعلیٰ قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اصل ایمان کی قیمت یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کا ایمان ہمارے دلوں میں ہو، کیونکہ ہلکا سا ایمان ہمیں فائدہ نہیں دے گا، بہت دیر کے بعد ہمیں ہلکے ایمان کا فائدہ ملنا ہے۔ اعلیٰ قسم کا جو ایمان ہوگا فوراً ہمیں فائدہ دے دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی برائی کو دیکھتا ہے اور وہ برائی کو دیکھنے کے بعد اس کو ہاتھ سے ریموو کرتا ہے، پیچھے دھکیل دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، سب سے اچھا ایمان کا درجہ ہے۔ اور جو بندہ برائی دیکھتا ہے لیکن اس کے اندر سخت نہیں ہوتی کہ میں ہاتھ سے اس کو ختم کروں، اس کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ زبان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ دین کے مطابق نہیں ہے، تمہارا فعل جو ہے وہ غلط ہے، تم جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یہ بری بات ہے۔ وہ کچھ باتیں کرتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتا، اس کا جو ایمان ہے وہ درمیانے درجے کا بنے گا۔ اور ایک بندہ نہ کہتا ہے نہ اس کے دل میں آتا ہے، وہ قریب سے گزر جاتا ہے کہ مجھے کیا ہے، ذالک اضعف الایمان، وہ سب سے نیچے والا ایمان ہے، ذرا سا ایمان ہے اس کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر بندہ دل میں بھی خیال ہی نہ کرتا تو اس کا ایمان کا کیا بنے گا۔ دل میں خیال کرنے والا بندے کا ایمان تھوڑا ہے، جو بالکل ہی نہ سوچے گا اس کا ایمان تو ختم ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان تر و تازہ رہنا چاہیے اور ہم آگے بڑھیں اور اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا قرب بھی اسی کام میں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر برائی کو روکیں، اچھائی کو پھیلائیں۔ یہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اسائنمنٹ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔